بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی لبتہ اتحامی مولانا و مقتدانا و ناصرنا و ہادینا مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَمُنكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح صلوات بر محمد وآلہ. عزیزان گرامی قدر، معزز و مکرم سامعین کرام، مسلسل آپ نواخوانی اور سینہ زنی کر رہے ہیں اور حسین ابن علی کی جیت کا اعلان کر رہے ہیں. جو حدیث میں نے آپ حضرات کی سماعت کے حوالے پیش کی ہے، ہماری قوم کا بچہ بچہ اس حدیث کے متن سے بھی واقف ہے اور اس کے ترجمے سے بھی واقف ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں. یقیناً حسین ابن علی اور ابا عبداللہ الحسین کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جو تمام عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے اور دنیا کے ہر سماج اور معاشرے کے لیے ہدایت کرنے والی ذات ہے. اور اس میں اللہ کے رسول نے جو جملہ بڑھایا ہے وہ یہ ہے کہ حسین نجات کی کشتی ہے، یعنی جس کے اندر محبت حسین پائی جائے گی، جس کے اندر حسین سے عقیدت پائی جائے گی، یقین جانے وہ نجات اور فلاح و بہبودی سے ہمکنار ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دیگر ائمہ بھی نجات کی کشتی ہیں. توجہ فرمائیں میرے محترم سامعین، بہت کچھ سوچ سمجھ کر آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں. ہمارے دیگر ائمہ بھی ہدایت کے چراغ بھی ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، تو صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات کو سرکار ختمی مرتبت نے کیوں کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اور ایسے ہی سوال لے کر ایک شخص ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے، اے فرزند رسول، اے مولا، اے امام، یقیناً ہم سب کو معلوم ہے، آپ سے عقیدت رکھنے والے تمام شیعان حیدر کرار کو معلوم ہے کہ آپ سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، تو پھر آخر اللہ کے نبی نے صرف ابا عبداللہ الحسین کو نجات کی کشتی کیوں کہا؟ توجہ فرمائیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم سب کے سب یہ مانتے ہیں کہ ہمارے سارے ایمان کشتی نجات ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کلنا سفن النجات، بے شک یہ بات حقیقت ہے کہ ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرا، لیکن حسین ابن علی کا جو سفینہ ہے وہ سارے سفینوں سے زیادہ وسیع تر ہے اور سریع تر ہے. توجہ فرمائیں میرے عزیزو، یعنی حسین ابن علی کی ذات وہ ذات ہے جو بہت جلدی نجات تک پہنچاتی ہے، بہت جلدی فلاح اور بہبودی تک پہنچاتی ہے. اس کی جیتی جاگتی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تاریخ میں بہت زور و شور سے اور شد و مت سے بیان کی گئی ہے. کوئی اور ذات نہیں، آپ ذات کو اٹھا کر دیکھیں، جناب حر کی ذات. توجہ فرمائیں، کس قدر حسین تبدیل کر دیتا ہے، کس طرح حسین چینج کر دیتا ہے، کتنی جلدی حسین نجات تک پہنچا دیتا ہے. بارز اور بین مثال جناب حر کی ہے. آپ دیکھیں شب عاشور تک حر کو کہاں دیکھا گیا؟ لشکر یزیدی میں دیکھا گیا. حسین کی لجام فرس پہ ہاتھ کتنے ڈالا؟
حر نے، اور میرے عزیزوں میں جملہ اکثر عرض کرتا ہوں، حسین ابن علی کے رہوار پر اور لجام فرض پہ ہاتھ ڈالنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی عباس جیسے سورما کے ہوتے ہوئے، توجہ فرمائیں میرے عزیزوں۔ لیکن تاریخ کے جملے جیسے ہی لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، حسین نے کیا جملہ کہا؟ اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جیسے ہی جناب حر نے جملہ سنا، بڑھتے ہوئے ہاتھ رکھے اور یہاں تک کہہ کر رکا، اے مولا، اے حسین، اگر آپ کی جگہ پر کسی اور نے مجھے ایسا جملہ کہا ہوتا تو میں پلٹ کے اسے وہی جواب دیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کی ماں سیدہ کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، مرتبہ کیا ہے۔ اور میرے عزیزوں آپ دیکھیں، جب یہ احترام اور یہ عزت دکھائی جناب حر نے، اور اس کے بعد اتنا زیادہ گنہگار انسان جس نے حسین کے راستے کو روکا، حسین کو کربلا گھیر کر لائے، توجہ فرمائیں، لیکن اب جب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ کیفیت جس کیفیت میں جناب حر آئے ہیں آپ کو معلوم ہے، جب آنکھوں میں پٹی باندھ کر ہاتھوں کو رسیوں میں جکڑ کر اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں پہنچایا ہے، تو حسین ابن علی نے ایک مرتبہ کلیجے سے لگایا، اور کلیجے سے لگانے کے بعد کیا کہا؟ اے حر کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے۔ عزیزوں وہاں بھی حسین نے ماں کا حوالہ دیا تھا، یہاں بھی حسین نے ماں کا حوالہ دے کے بتایا، اور حسین نے حر کی ماں کو بری ذمہ کر کے بتایا، دنیا جان لے کہ میری ماں سیدہ کا احترام وہی کرتا ہے جس کی ماں صاحب کردار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہوا، کتنی جلدی حسین تبدیل کرتا ہے، یہ سفینہ حسین کتنی جلدی نجات تک لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہاں سے حر اور ایک لمحے میں کہاں سے کہاں چلے گئے۔ میرنیس نے اس تیزی کو کہ حسین کی ذات کتنی جلدی انسان کو تبدیل کرتی ہے اور کتنی جلدی پریورتن لے کر آتی ہے حسین کی ذات، اسی کو شعر میں ڈھالتے ہوئے جناب حر کے سلسلے میں ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں غور کریے گا، اگر شعر آپ تک پہنچ گئے تو آپ خاموش نہیں رہے گے میرے عزیزوں، کہ کس قدر حسین کی ذات بہت جلدی تبدیل کرتی ہے۔ کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے، حسین کتنی جلدی تبدیل کرتا ہے، ذرا بیدائش سنیے گا، کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے، سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے۔ اتنی جلدی حسین کی ذات تبدیل کرتی ہے، اتنی جلدی حسین کی ذات تبدیل کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو حسین ابن علی اس عظیم کشتی کا نام ہے، اس وسیع ترین کشتی کا نام ہے کہ جس میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور حسین نے کیا درس دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ آپ دیکھیں 11 محرم کو کیفیت کیا تھی، کربلا کا منظر کیا تھا 11 محرم کو، آپ بخوبی واقف ہیں، بہت زیادہ مجلسیں آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن منظر کیا تھا کہ ایک طرف کشتہائے نجس کو دفنا دیا گیا اور فرزند رسول کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ یہی تو کیفیت تھی 11 محرم کو۔ جو یزیدی قتل ہوئے تھے انہیں دفنا دیا گیا، اور حسین اور حسین کے چاہنے والوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن میرے عزیزوں کربلا کا اعجاز دیکھیے اور حسین ابن علی کی قربانی کا اعجاز دیکھیے، جن لاشوں کو دفنایا گیا تھا آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں، اور جنہیں بے گور و کفن چھوڑ کے گئے تھے آج بھی اس حسین کا روضہ چمک رہا ہے، اور چمک کر، اور سنیے گا میرے عزیزوں، صرف حسینی کا نہیں، صرف آقا حسینی کا نہیں، بلکہ اس حر کا روضہ بھی چمک رہا ہے جو صبح عاشور حسین کی خدمت میں آیا، اور حر کا روضہ چمک کر زمانے والوں کو پیغام دے رہا ہے، زمانے والوں جان لو، ارے دولت پر بکنے والے فنا ہو جاتے ہیں، محبت حسین کا سکہ ہر دور میں چلتا ہے، ہر دور میں چلتا ہے۔ یہ پیغام دیا ہے حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے، حسین نے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے میرے عزیزوں۔ اور یہ اعجاز نہیں تو اور کیا ہے، کربلا کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ آپ دیکھیں وہ افراد، وہ ہستیاں کہ جن کو ایسے ہی بے گور و کفن چھوڑا گیا تھا، آج پوری دنیا اس پر آنسو بہا رہی ہے اور اس پر ماتم کر رہی ہے، نوحہ خوانی کر رہی ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ حضرات یقیناً ایک عظیم ترین عبادت میں مشغول و مصروف ہیں۔
میں بہت کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن 2-3 جملے اور سن لیجئے میرے عزیزو. کتنی عظیم عبادت ہے. اور یہ جو ہمارا جلوس ہے, یہ جلوس عزا کے نام سے یہ پروگرام ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. جلوس عزا یعنی عزا کا جلوس, غم کا جلوس. اچھا یہ جلوس ہم کیوں نکالتے ہیں؟ اس جلوس کے ذریعے سے ہمارا پیغام کیا جاتا ہے؟ ہم یہ بتاتے ہیں اس جلوس کے ذریعے سے دنیا جانے ہم کس جانب ہیں اور ہم کس کے طرفدار ہیں. اور اس جلوس کے ذریعے سے ہم اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا جان لے ہمارا تعلق مظلوموں سے ہے, ظالمین سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے. ظالمین سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جلوس کے ذریعے سے ہم بتاتے ہیں تاکہ دنیا جانے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے, ہمارا رجحان کس طرف ہے, اور ہم کن ہستیوں کے ماننے والے ہیں اور کس کے طرفدار ہیں. لہذا میرے عزیزو ہمارے عمل سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں, اور یہ کیوں کرتے ہیں ہم مجلس عزا, کیوں کرتے ہیں ہم جلوس عزا, کیوں نکالتے ہیں جلوس کو؟ تاکہ دنیا والوں کو بتائیں کہ ہمارا تعلق کس سے. آپ کو معلوم ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں جب قوم سمود کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں جناب صالح کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور پھر اس اونٹنی کا بھی ذکر ہوتا ہے جسے قوم سمود نے اور جناب صالح کی قوم نے قتل کر دیا تھا. توجہ فرمائیں, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. یعنی پوری قوم سمود نے جناب صالح کی تکذیب کی, انہیں جھٹلایا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. فَعَقَرُوهَا, اور پوری قوم سمود نے. جمع کیسے گا ہے؟ صحابہ نے تشریف فرما ہے. ہر جگہ ہر باتیں نہیں پڑھی جاتی, لیکن چونکہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے لہذا میں بات اگر پہنچا لے گا تو انشاءاللہ آپ دعاؤں سے نوازیے گا. فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, پوری قوم سمود نے جناب صالح کی تکذیب کی اور پوری قوم سمود نے جناب صالح کی اونٹنی کو قتل کر دیا, جسے ناقۃ اللہ کہا گیا ہے. قرآن مجید میں ناقۃ اللہ کے ذریعے سے اس کو یاد کیا گیا ہے. قتل کر دیا پوری قوم سمود نے. جبکہ جب آپ تاریخ جا کر پڑھیں گے تو تاریخ میں جس نے جناب صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا جناب, اس کا نام قدار بن سالف لکھا ہے. توجہ فرمائیں, یعنی قتل کرنے والا صرف ایک ہے. کون؟ قدار بن سالف. اس نے جناب صالح کی اونٹنی کو پے کیا ہے اور قتل کیا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. پوری قوم سمود نے جناب صالح کی تکذیب کی اور ان کی اونٹنی کو قتل کیا. میں نے کہا پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی, قتل کرنے والا ایک ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ پوری قوم نے قتل کیا. آپ زیارت پڑھتے ہیں نا, زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. اللہ تیری لعنت اس پر بھی ہو جس نے ابا عبداللہ حسین کو قتل کیا. توجہ فرمائیں, آپ اللہ تیری لعنت اس پر ہو جس نے حسین پر ظلم کیا, اور پروردگار تیری لعنت اس پر بھی ہو جس نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہا. توجہ فرمائیں, میں نے کہا اے میرے پروردگار, قتل کرنے والا ایک ہے قدار بن سالف, اور تو کہہ رہا ہے فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, پوری قوم سمود نے قتل کیا. آواز پروردگار آئے گی. ہم یہی تو سنت قائم کرنا چاہتے ہیں, یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی کسی کے قتل پہ راضی ہوتا ہے الزام قتل میں وہ بھی شامل ہوتا ہے. اور ہم اپنے اظہار کے ذریعے سے اور ساکت اور خاموش نہ رہ کر, جو حسین پر ظلم ہوا اس پر خاموش نہ رہ کر اپنے آپ کا اپنے ذریعے سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا ظالمین سے تعلق نہیں ہے, ہم یزید کے اور یزیدیوں کے ظلم پر خاموش نہیں رہنے والے, ہم راضی نہیں ہیں اس کے ظلم سے. اور حسین پر جو ظلم ہوا ہم اس کے حق میں ہیں اور یزید کے خلاف ہیں, ہم مظلوم کے ساتھ ہیں. تو میرے عزیزو ہمارا یہ جلوس, ہماری یہ عزاداری, ہماری یہ ماتمداری, یہ کس لیے ہے؟ تاکہ دنیا والوں کو پیغام دیں کہ ہمارا تعلق کس سے ہے. ہمارا تعلق ہے حسین ابن علی سے, جو ایک مظلوم شخصیت گزری ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو بات اور تھی لیکن وقت اس بات کے تقاضا نہیں کرتا کہ زیادہ دیر تک آپ حضرات کے سماعت کے حوالے اور آپ حضرات کے سامنے حائل رہا جائے. ابھی آگے بھی
انجمن ہائی ماتمین و خانی اور سینہ زنی کریں گی۔ حسین ابن علی نے بڑی عظیم قربانی دی ہے اور ایک عظیم سفینہ نجات تیار کیا ہے قربانی کے ذریعے سے۔ اور یاد رکھیے کہ میرے عزیز حسین کی قربانی جو پروردگار عالم نے قبول کی ہے اور لی ہے، امتحان جو لیا ہے وہ کتنا عظیم امتحان لیا ہے، چونکہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم انہی چیزوں کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ انسان کو بیٹا عزیز ہوتا ہے، انسان کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، انسان کو اپنے عزیز و اقارب عزیز ہوتے ہیں۔ اللہ نے حسین ابن علی کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے امتحان لیا۔ حسین کی ایک صفت بھی تھی، ایک چیز واقع اکثر بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں حسین کے بارے میں کہ میرے آقا حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا، اکثر بیشتر سنتے رہتے ہیں حسین کو میرے پیاس بہت لگتی تھی۔ اللہ نے حسین کا امتحان پیاس کے ذریعے سے کیا۔ اللہ اکبر، حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، اتنی لگتی تھی کہ جب شہزادی فاطمہ زہرا کی شہادت کا وقت قریب آیا تو جو وصیت و نصیحت کی ہے ابو الحسن کو، مولا علی کو جناب زہرا نے، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، ایک وصیت یہ تھی، اے علی میرے بیٹے حسین کا خیال رکھنا، اس لیے کہ میرے لال کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اجرکم علی الزہرا، میرے عزیزو حسین ابن علی نے پیاس کا امتحان دیا ہے، جبکہ حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ حسین پر اور حسین کی مظلومیت پر اور کربلا والوں کی مظلومیت پر ہم اور آپ کیا آنسو بہا سکتے ہیں؟ حسین پر کیسے رویا جاتا ہے اور کیسے آنسو بہایا جاتا ہے، یہ کوئی سید سجاد سے پوچھے، یہ کوئی عابد بیمار کربلا سے پوچھے، عابد شب زندہ دار سے پوچھے تو حسین پر کیسے رویا جاتا ہے۔ کھانا سامنے آتا تھا رونے لگتے تھے، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ پانی سامنے آتا تھا رونے لگتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، جو سید سجاد کو بہت زیادہ احساس تھا، جناب سکینہ کو جس چیز کا بہت زیادہ احساس تھا وہ حسین کی پیاس کا احساس تھا۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، جب کسی نے پوچھا کہ اے مولا بتائیے چوتھے امام سے کہ آپ کے بابا کتنے پیاسے تھے، کتنے پیاسے تھے، تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا میرا بابا اتنا پیاسا تھا کہ اگر کچھ دیر اور شمر میرے بابا کو ذبح نہ کرتا تو میرے بابا خود اس دنیا سے چلے جاتے، پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اجرکم علی الزہرا۔ اور جب کسی نے تقاضا کیا مولا آپ کے بابا کتنے پیاسے تھے تو مولا نے آواز دی، کیا تم نے دیکھا ہے کبھی تالاب کو دیکھا ہے؟ جب تالاب کے کنارے سے پانی اتر جاتا ہے، جب اس پر سورج کی تمازت اور گرمی پڑتی ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے۔ میرے بابا حسین کی زبان اسی طریقے سے جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ اجرکم علی الزہرا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزیز و حسین کی پیاس کا احساس سید سجاد کو بہت زیادہ تھا اور جناب سکینہ کو بہت زیادہ تھا۔ بس دو گوشے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ کتنا زیادہ حسین کی پیاس کا احساس حسین کی چہیتی سکینہ کو تھا، حسین کی مظلومہ سکینہ کو تھا، اور کتنی زیادہ پیاس کا احساس سید سجاد کو تھا حسین ابن علی کی۔ بس دو گوشے آپ کے سامنے بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے، آپ گریہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کی خبر شہادت، جو بھی صبح سے کربلا کے 10ویں محرم کو کربلا میں مارا گیا، ہر ایک کی خبر شہادت حسین نے آ کر دی۔ اب میرے عزیزوں وقت بھی آیا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ اب کون ہے جو بیویوں کو جا کر بتائے کہ بیویوں آپ کا آقا مارا گیا، حسین ابن علی مارے گئے، فرزند زہرا مارا گیا؟ کون ہے جو جا کر بتائے؟ تاریخ کے جملے ہیں، حسین کا اسب با وفا، حسین کا رہوا جس کا نام جواد تھا، اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، اور رنگین کرنے کے بعد دشمنوں کے نرغے سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا ایک مرتبہ خیمے گاہ کے قریب آیا۔ میرے عزیز بہت آرام سے آپ حضرات جو جملے پڑھنا ہے آپ مصاب ہوئیے گا۔
آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی بے زبانی میں آواز دی. توجہ کیجئے گا, جب آواز لگائی حسین کے رہوان نے تو زینب باہر آئی, اس سے پہلے سکینہ باہر آ گئی. کیا دیکھا میرے بابا کے گھوڑے کی کیفیت کیا ہے؟ زین ڈھلا ہوا ہے, بانگیں کٹی ہوئی ہے, جگہ جگہ تیر کے نشان ہیں, تلوار کے نشان ہیں. ایک مرتبہ حسین کی یتیمہ سکینہ آگے بڑھی, آگے بڑھ کر رہوار کے قریب آئی اور رہوار کے قریب آ کے کہتی ہے سکینہ, یا جواد, اے میرے بابا کے گھوڑے, تجھے دیکھ کر سکینہ کو یقین ہو گیا کہ میرا بابا مارا گیا, میرا بابا قتل کر دیا گیا, اور تیری ڈھلتی ہوئی زین بتا رہی ہے کہ میرے بابا پر بہت قریب سے حملے ہوئے. اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الزہرا. عزیزو, لیکن اس کے بعد ایک جملہ پوچھا جناب سکینہ نے, اے جواد, اے میرے بابا کے گھوڑے, میں یہ تو نہیں پوچھتی کہ میرا بابا بچایا مار دیا گیا, چونکہ مجھے یقین ہے میرا بابا مارا گیا, لیکن اے جواد بس پوچھنا اتنا ہے, حل سقیا بھی ام قتل ہوا ترسانا, اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ ذبح سے پہلے میرے بابا کو پانی دیا گیا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا. اجرکم علی الزہرا. رہوار نے ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہا, اے شہزادی, ارے آپ کے بابا کو پسے پوشت, ارے سمر کے خنجر سے, ارے پیاسا ذبح کیا گیا. اجرکم علی الزہرا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. بس آخری گوشہ اور ختم دعا. آپ مصاب ہو رہے ہیں, کتنا زیادہ احساس تھا سکینہ کو اپنے بابا کی پیاس کا. بس آخری جملہ, آپ کس کا ماتم کر رہے ہیں, آپ کس پر گریا کر رہے ہیں, آپ کس پر آنسو بہا رہے ہیں؟ اسی پر آنسو بہا رہے ہیں نا جس فرزند رسول کو بے گورو کفن چھوڑ کر دشمن چلے گئے, جس کا لاشا 3 دن تک بے گورو کفن پڑا رہا. لیکن میرے عزیزو, وہ وقت بھی آیا کہ سید سجاد اعجاز امامت کے ذریعے سے آئے, اور آنے کے بعد اپنے بابا کو سپرد لحد کیا. میں نے ساری باتوں کو چھوڑا, بس آخری جملہ سنیے گا. حسین کے اصلاح سید سجاد کو کتنا احساس تھا اپنے بابا کی پیاس کا. قبر تیار کی, قبر بنائی. آپ کو معلوم ہے قبر بننے کے بعد قبر پہ ایک تختی لکھی جاتی ہے, تختی لگائی جاتی ہے. ہاں عزیزو, ہاں دارو. آخری جملہ اور ختم دعا. حسین کے بیٹے سید سجاد نے حسین کی قبر تیار کرنے کے بعد جو تختی لگائی, اس پر یہ نہیں لکھا کہ یہ اس حسین کی قبر ہے کہ جسے نرغے آدھا نے ظلم کے ساتھ مارا, یہ اس کی قبر ہے جسے نیزے سے لگا کے مارا گیا, یہ اس کی قبر ہے کہ جس کے پہلے بھائی کو مارا گیا, اس کے بیٹے کو مارا گیا, جس سے نیزے سے مارا گیا. فقط ایک جملہ لکھا, ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلہ ترسانا. ارے یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا, یہ پیاس حسین کی قبر ہے. اے حسین سے حسینت رکھنے والوں, حسین کی پیاس کو نہ بھولنا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.